تو آج ہمارے پاس T20 ورلڈ کپ 2026 کا ایک ایسا میچ ہے جس نے یوں سمجھے کہ ٹورنامنٹ کا ٹون سیٹ کر دیا ہے۔ کولمبو میں پاکستان بمقابلہ نیدرلینڈز۔ جی، اور یہ کوئی عام میچ نہیں تھا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسے ایک سنسنی خیز، ایک اعصاب شکن مقابلہ بتا رہے ہیں۔ بالکل، جو آخری اوور تک گیا۔ ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ ایک ایسا میچ جو ایک وقت پر بالکل یک طرفہ لگ رہا تھا، وہ اتنا ڈرامائی کیسے بن گیا؟ جی اور میرے خیال میں اس ڈرامے کی شروعات تو ٹاس سے ہی ہو گئی تھی۔ اچھا، دیکھیں، کولمبو کے سنہالی اسپورٹس کلب گراؤنڈ کی پچ پر خاصی گھاس تھی، تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ کپتان ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتا ہے تاکہ بورڈ پر ایک اسکور لگ جائے۔ صحیح۔ لیکن سلمان علی آغا نے سب کو حیران کر دیا۔ پہلے بولنگ کا فیصلہ، یہ ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں ایک بہت بڑا جوا تھا میرے خیال میں۔ بالکل، اور نیدرلینڈز کے بلے بازوں نے تو جیسے اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ او، پہلی ہی گیند پر چوکا؟ جی، وہ صرف ایک باؤنڈری نہیں تھی، وہ ایک پیغام تھا۔ بالکل، کہ ہم یہاں ڈرنے نہیں آئے۔ ان کا انداز بہت ہی جارحانہ تھا۔ وہ شروع سے ہی پاکستانی بالرز پر حاوی ہونا چاہتے تھے۔ دیکھیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر روایتی کرکٹ کھیلیں گے تو پاکستان کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ انہیں شاید 120-130 پر روک دے گا۔ یہ بات تو ہے۔ تو ان کا واحد موقع یہی تھا کہ پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور انہوں نے وہی کیا۔ جی، 6 اوورز کے اختتام پر 50 رنز بنا لیے تھے، جو اس پچ پر ایک بہترین آغاز تھا۔ اور اس میں خاص طور پر کولن ایکرمین اور کپتان اسکاٹ ایڈورڈز نے چھوٹی مگر تیز شراکتیں قائم کی۔ بالکل، اور انہوں نے پاکستان کو سیٹل ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جب بھی نیدرلینڈز کی کوئی پارٹنرشپ بنتی اور وہ خطرناک نظر آتی، جی، پاکستان کہیں نہ کہیں سے ایک وکٹ نکال لیتا۔ یہ ایک عجیب تال میل تھا۔ رنز بھی بن رہے تھے اور وکٹیں بھی گر رہی تھیں۔ یہ کوئی روایتی T20 اننگز تو بالکل نہیں تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں پاکستان کی فیلڈنگ تھی۔ او ہاں، ہمارے ذرائع اسے ریڈ ہاٹ کیچنگ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح اصطلاح ہے۔ جب آپ کے بولرز دباؤ میں ہوں تو فیلڈرز کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور اس دن تو پاکستانی فیلڈرز نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ جی، اس پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ میچ کا ایک اہم موڑ تھا، وہ بابر اعظم کا کیچ۔ وہ تو کمال تھا۔ خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے جہاں 2 فیلڈرز گیند کی طرف بھاگیں۔ اور اکثر ایسے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے یا کیچ چھوٹ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن وہاں جو کمیونیکیشن اور جو فیصلہ تھا وہ بہترین تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جس نے پوری ٹیم میں ایک نئی توانائی بھر دی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ یہ صرف ایک وکٹ نہیں تھی، یہ باقی ٹیم کے لیے ایک پیغام تھا کہ آج ہمیں اپنا سب کچھ دینا ہے۔ بالکل، لیکن یہ صرف ایک کیچ کی بات نہیں تھی۔ اچھا، صاحبزادہ فرحان نے باؤنڈری کے قریب ایک بہت اہم کیچ لیا۔ سلمان علی آغا نے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے ایک مشکل کیچ کو آسان بنا دیا۔ صحیح۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لمحات تھے، انہوں نے ہی نیدرلینڈز کی بڑے سکور کی امیدوں پر پانی پھیرا۔ لیکن وہ مکمل طور پر پرفیکٹ بھی نہیں تھے۔ شاداب خان، ہاں، وہ ایک کیچ چھوٹا جو شاید پاکستان کے بہترین فیلڈر ہیں، انہوں نے اپنی ہی گیند پر ایک نسبتاً آسان کیچ چھوڑ دیا۔ جی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ دباؤ تو تھا۔ صرف نیدرلینڈز پر نہیں، پاکستان پر بھی تھا۔ بالکل، ورلڈ کپ کے پہلے میچ کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک غلطی کے باوجود مجموعی کارکردگی اتنی شاندار تھی، کس نے باورز کو اٹیک کرنے کا حوصلہ دیا۔ یہ ایک اچھا نکتہ ہے۔ محمد نواز کو دیکھیں، انہوں نے اپنی رفتار میں بہت معمولی تبدیلیاں کیں، کبھی گیند تھوڑی آہستہ پھینکی، کبھی تیز۔ اور وہ یہ رسک لے پا رہے تھے۔ وہ یہ رسک اسی لیے لے سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر بلے باز غلطی کرے گا تو فیلڈ میں اسے پکڑنے والے موجود ہیں۔ تو فیلڈنگ صرف رنز نہیں بچا رہی تھی، وہ وکٹیں لینے میں بھی مدد کر رہی تھی۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس اننگز کا خلاصہ کریں، نیدرلینڈز نے ایک قابل عزت ہدف دیا، لیکن پاکستان کی فیلڈنگ نے انہیں کم از کم 15 سے 20 رنز کم پر روکا۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ اب آئی پاکستان کی بیٹنگ کی باری، اور کیا شروعات تھی! اوہو، سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان نے تو آتے ہی دھوم مچا دی۔ خاص طور پر سائم، جس طرح وہ کلین ہٹنگ کر رہے تھے، مجھے تو لگا کہ یہ میچ 15 اوور میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تو سب کو یہی لگ رہا تھا۔ پاکستان نے 5ویں اوور میں ہی 50 رنز مکمل کر لیے تھے۔ جی، سائم ایوب جس طرح گیند کو میرٹ پر کھیل رہے تھے اور گیپ ڈھونڈ رہے تھے، وہ کمال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نیدرلینڈز کے پاس اس طوفان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ جی، اور وہ خطرہ ایک بہت بڑے طوفان کی شکل میں آیا۔ جیسے ہی سائم ایوب آؤٹ ہوئے،
پاکستان کا مڈل آرڈر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ بابر اعظم کی وکٹ وہ ایک بہت بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس کے فوراً بعد عثمان خان بھی آؤٹ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ایسا لگا جیسے پاکستان لڑکھڑا گیا ہو، اور نیدرلینڈز نے شاندار واپسی۔ یہ تبدیلی اتنی اچانک اور تیز تھی کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اسکاٹ ایڈورڈز کا وہ رد عمل یاد ہے آپ کو جب بابر آؤٹ ہوئے؟ اوہ بالکل، وہ جس طرح ہوا میں اچھلے، ان کے کھلاڑیوں میں جو جوش آیا، وہ بتا رہا تھا کہ یہ وکٹ ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ جی، ایک دم سے پاکستان کیمپ میں خاموشی چھا گئی اور نیدرلینڈز کے کھلاڑیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ صرف ایک وکٹ نہیں تھی، یہ نفسیاتی برتری کی مکمل منتقلی تھی۔ بالکل، اس کے بعد تو جیسے وکٹوں کی لائن ہی لگ گئی۔ ایک کے بعد ایک بلے باز آیا اور گیا اور رن ریٹ کا دباؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک آسان ہدف اچانک ایک پہاڑ جیسا لگنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میچ آخری اوورز میں داخل ہو گیا۔ جہاں دباؤ اپنے عروج پر تھا۔ پاکستان کو آخری 2 اوورز میں کافی رنز درکار تھے، اور ان کی جو ٹاپ بیٹنگ لائن اپ تھی وہ پویلین لوٹ چکی تھی۔ تب فہیم اشرف کریز پر آئے۔ یہاں ہمیں بڑے تناظر کو سمجھنا ہوگا۔ T20 کرکٹ اکثر ایسے ہی لمحات پر جیتی یا ہاری جاتی ہے، یہ انفرادی صلاحیتوں کا کھیل بن جاتا ہے۔ اور فہیم اشرف پر دباؤ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن انہوں نے جس طرح اس صورتحال کو سنبھالا وہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے 19ویں اوور میں لوگن وان بیک کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اور یہ ایک بہت سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ کوئی اندھا دھند ہٹنگ نہیں تھی۔ بالکل، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کمال کا تھا۔ اوور کی پہلی ہی گیند پر ایک زبردست چھکا۔ اس ایک شاٹ نے ڈریسنگ روم میں بیٹھے پاکستانی کھلاڑیوں میں تھوڑی جان ڈالی ہوگی۔ ضرور ڈالی ہوگی، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی اوور میں مزید 2 چھکے لگائے۔ اچھا، ایک سلو گیند پر جسے انہوں نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اور پھر اوور کا سب سے بڑا چھکا جو سیدھا تماشائیوں میں جا کر گرا۔ یعنی ایک ہی اوور میں 3 چھکے۔ جی، اور اس ایک اوور میں 24 رنز بنے۔ 24 رنز! اس ایک اوور نے نیدرلینڈز کے تمام منصوبوں پر، ان کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ جو میچ ان کی گرفت میں تھا وہ چند گیندوں میں ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بالکل۔ اس اوور کے بعد تو میچ میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، جیت صرف ایک رسمی کارروائی تھی۔ فہیم نے آخری گیند پر چوکا لگا کر پاکستان کو ایک ایسی فتح دلائی جسے شائقین طویل عرصے تک یاد رکھیں گے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالیں؟ کیا یہ پاکستان کی ایک شاندار فتح تھی، یا ایک ایسی جیت جس نے ان کی کمزوریوں کو بھی دکھا دیا؟ میرے خیال میں یہ دونوں باتیں ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے شدید دباؤ میں ہمت نہیں ہاری، جو ایک چیمپئن ٹیم کی نشانی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ فتح ایک مکمل ٹیم کی کارکردگی کا نتیجہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر فیلڈنگ نے وہ 15-20 رنز نہ روکے ہوتے تو شاید فہیم کی یہ اننگز بھی ناکافی رہتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس نے پاکستان کے مڈل آرڈر کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کیا ہر بار نچلے آرڈر کے بلے باز ٹیم کو بحران سے نکالیں گے؟ یہ ایک پائیدار ماڈل نہیں ہے۔ تو یہ تھی پاکستان کی نیدرلینڈز کے خلاف ایک ایسے مقابلے کے بعد فتح کی کہانی جو شروع سے آخر تک سنسنی سے بھرپور رہا۔ اس میچ نے ثابت کیا کہ T20 کرکٹ میں مومنٹم کتنی تیزی سے بدلتا ہے، اور آخری گیند تک کچھ بھی کہنا ناممکن ہے۔ بالکل، اور ہمیں نیدرلینڈز کو بھی پورا کریڈٹ دینا ہوگا۔ جی، انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس ورلڈ کپ میں صرف شرکت کے لیے نہیں آئے، بلکہ بڑی ٹیموں کو چیلنج کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو تقریباً شکست دے ہی دی تھی۔ دوسری طرف پاکستان نے یہ دکھایا کہ ان کے پاس ایسے میچ ونرز ہیں جو کسی بھی صورتحال سے میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنے بیٹنگ میں استحکام لانے کی شدید ضرورت ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ جی، ہم سب فہیم اشرف کی دھواں دار بیٹنگ کو اس جیت کا ہیرو مان رہے ہیں، اور وہ ہیں بھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس میچ کا اصل ہیرو وہ اجتماعی کوشش تھی جو فیلڈ میں نظر آئی؟ دلچسپ سوال ہے۔ وہ ریڈ ہاٹ کیچنگ جس نے نیدرلینڈز کو 160 کے بجائے 145 پر روکا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل جیت کی بنیاد اس 19ویں اوور میں نہیں بلکہ اننگز کے پہلے 10 اوورز میں رکھی گئی تھی؟ بالکل۔ کیا اصل فرق وہ 15 سے 20 رنز نہیں تھے؟